السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ معزز صدر صاحب، دیگر علماء کرام اور حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین، ہم سب کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی مجلسوں میں شرکت کر کے کچھ بولنے، سننے اور اپنی ایمان کو تازگی بخشنے کا موقع عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے بازاروں میں لاکھوں لوگ موجود ہیں جن کو دینی تعلیم یا دینی بات سننے کا موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی توفیق نہیں دی۔ آپ جب تک مجلس میں ہیں، یہاں پر دینی پروگرام میں ہیں یا اللہ کے ذکر میں ہیں، تو سمجھ لو کہ اس وقت آپ عبادت میں ہیں، اس وقت تک آپ عبادت میں ہیں اور آپ کو الحمدللہ مسلسل نیکیاں مل رہی ہیں۔ اس ناحیے سے اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت زیادہ شکر بجا لانا چاہیے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، آج جس موضوع پہ مجھے بولنا ہے وہ موضوع ہے خواتین کی ذمہ داریاں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے بارے میں جب بولا جاتا ہے، مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ خواتین کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ناحیے سے، اس لحاظ سے اس موضوع کا تعلق ڈائریکٹلی خواتین سے ہے اور انڈائریکٹلی ہم سے بھی ہے، تو لہٰذا آپ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں امید کے غور سے سنیں گے۔ دیکھیے، لڑکی اس کے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے وہ جب تک اپنے باپ کے پاس ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے، تب تک اس کو بڑے لاڈ سے، بڑی نزاکت کے ساتھ پالا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کو دیکھ بھال اس کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مختلف ادوار آتے ہیں، مختلف مراحل آتے ہیں۔ ان مراحل میں لڑکیوں کو، عورتوں کو الگ الگ ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ جب لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے، اگر وہ بالغ ہو جائے، بلوغت کے مرحلے تک پہنچ جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، تو وہ شریعت کی مکلف ہے۔ اس کے بعد نماز، روزہ سب واجب ہے، نہ کرنے پہ اس کو گناہ ملے گا۔ اگرچہ کہ بلوغت سے پہلے بھی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن بلوغت کے بعد اگر کوئی نماز چھوڑے، روزہ چھوڑے یا اللہ کی بندگی چھوڑے تو ضرور بضرور گنہگار ہوگی وہ خاتون۔ لہٰذا سب سے پہلے خاتون کو چاہیے، لڑکی کو چاہیے کہ وہ خود سدھرے، اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو اللہ کی سچی بندی بنائے، نمازوں کی پابندی کرے، روزوں کی پابندی کرے اور دینی تعلیم حاصل کرے۔ اور ماں باپ اگر غلط راستے پہ ہیں، ماں باپ اور مگر شرک و بدعات کے راستے پہ ہیں، ماں باپ اگر گنہگار ہیں، بے نمازی ہیں، تو ایسے وقت میں اگر لڑکیاں نمازی ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو سمجھائیں، اپنے ماں باپ کی اصلاح کریں، اپنے ماں باپ کو سدھاریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض لڑکیاں مدارس میں پڑھتی ہیں، مدارس میں پڑھ کر عقیدہ جانتی ہیں، توحید شرک سے ان کی معرفت ہو جاتی ہے، حق و باطل کو پہچاننے لگ جاتی ہیں، خیر و شر میں تمیز کرنے کی ان کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے،
لیکن ان کے اندر سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے بعض لڑکیوں کے اندر. ان کے ماں باپ غلط راستے میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے. ان کے ماں باپ بے نمازی ہوتے ہیں پھر بھی ان کو بتانے کی کوشش نہیں کرتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خود سدھریں تو دوسروں کی بھی فکر کریں، دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک بات یہاں پر یہ بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں. عموماً یہ بات بہت ساری لڑکیاں نہیں جانتی یا ان کو بتایا نہیں جاتا کہ کچھ ماں باپ اتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، اتنے مفاد پرست ہوتے ہیں کہ وہ معمولی سی دولت کو دیکھ کر، نوکری کو دیکھ کر یا مال و جائیداد کو دیکھ کر معصوم بچیوں کا نکاح ایسے گھرانوں میں کراتے ہیں جو مشرک ہوتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں، غلط راستے پہ جاتے ہیں. اور وہ لڑکی جب اس گھرانے میں جاتی ہے تو گھٹ گھٹ کر جیتی ہے. اس کو وہاں پر شرک کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، بدعات کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، غلط کام کرنے پہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے. وہ عورت بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لڑکی وہاں پر غلط کام، شرک و بدعات کے کام اس کو کرنا پڑتا ہے. یہ یقیناً ماں باپ کی غلطی ہے، یہ ماں باپ کی کمزوری ضرور ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنی لڑکی کو ایسے گھرانوں میں دے کر 20-30 سال یا مرنے تک آرام کی زندگی دے سکتے ہو، لیکن مرنے کے بعد آپ اپنی بچی کو جنت کا راستہ نہیں بتا سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی جنت میں جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی آخرت میں کامیاب ہو، ایسے لڑکوں کا انتخاب کرو، ایسے رشتوں کا انتخاب کرو جو دیندار ہوں، نیک ہوں، نمازوں کے پابند ہوں اور قرآن و سنت کے مطابق ان کا عقیدہ ہو. صحیح عقیدے کے حامل نوجوانوں کا آپ انتخاب کرو اور ایسے گھروں میں رشتہ ان کو دو. اور یہاں پر ضروری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ غلط گھرانوں میں اپنی بچیوں کا رشتہ کرائے تو بچیوں کو بالکل اختیار ہے، بلکہ اسے لڑکیوں پہ واجب ہے کہ ایسے گھرانوں میں نکاح کرنے سے منع کر دیں، ایسے گھرانوں میں نکاح کرنے سے منع کریں. دیکھو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آسیہ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی ان کی مثال دیتا ہے. کیا تھی مثال؟ ان کا شوہر فرعون وقت کا بادشاہ تھا، ساری دولتیں، سارا عیش و آرام، ہر قسم کی نعمتیں ان کے لیے میسر اور مہیا تھیں، لیکن وہ موحدہ بن گئی، توحید کے راستے پہ آ گئی. اس کے بعد ان کو اتنی قربانیاں پیش کرنی پڑی اللہ کے راستے میں، اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بالآخر اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑا. لیکن یہ ظاہری دولت کو دیکھ کر، ظاہری بادشاہیت کو دیکھ کر آپ تو صرف نوکری اور مال و دولت دیکھتے ہیں. یہاں تو آسیہ علیہ السلام کا شوہر وقت کا بادشاہ تھا، سارے لوگ اس کے ماتحت تھے، لیکن پھر بھی وہ اس دھوکے میں نہیں آئی، بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے توحید کے راستے پہ چلی اور اپنی جان تک بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی. یہ مثال ہے ان کی زندگی ہمارے لیے. ایک مومن ایسا ہوتا ہے، ایک مومنہ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اس کی جان چلی جائے گوارا ہے، لیکن شرک بدعات وہ نہیں کر سکتے. جان چلی جائے گوارا ہے، برداشت ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، بدعات کریں، غلط عقائد کے مرتکب ہو جائیں، یہ برداشت نہیں. کیوں؟ جان گئی تو کوئی بات نہیں، ہر انسان کی جان کبھی نہ کبھی جائے گی، لیکن اگر کوئی جہنم میں چلا جائے تو کیا ہوگا ذرا سوچئے. وہاں تو نہ موت ہے نہ کچھ، بلکہ ہمیشہ مشرک جہنم کی آگ میں جلتا ہوگا. یہ ماں باپ کتنے نادان ہیں جو ایسی جگہوں پہ اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں. تو ایسے وقت میں بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی خود فکر کریں، تکلف میں نہ آئیں، شرم میں نہ آئیں. آپ کو اگر زندگی میں ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو چلے گا، آپ کو اگر اچھا گھر نہ ملے تو چلے گا، لیکن
آخرت میں اگر آپ جنت میں چلی جاؤ تو ہر قسم کی نعمت اللہ رب العالمین وہاں پر مہیا کرے گا، ہر قسم کی دولت وہاں پر ملے گی۔ یہ فکر ماں باپ کے اندر بھی ہونا چاہیے اور بچیوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ آسیہ علیہ السلام اگرچہ کہ ان کی زندگی میں بڑی تکلیفیں آئیں، جان کی قربانی پیش کرنا پڑا، لیکن انہوں نے مرتے وقت دعا کیا تھا اے اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں اللہ میرے لیے ایک محل بنا، ایک گھر بنا۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ اور اسی طرح آپ لوگ سنے ہوں گے سمیہ رضی اللہ عنہا جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، ان کو اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا، ان کی آخرکار ان کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے راستے سے باز نہیں آئی۔ بوڑھی عورت تھی، کمزور عورت تھی، ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، مار کو برداشت نہیں کر سکتے بوڑھے لوگ، لیکن ان کو شہید کر دیا گیا، نیزہ مار دیا گیا، پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں اتنی مصیبتوں کو، اتنی تکلیفوں کو برداشت کر لی، کیونکہ ان کے نگاہوں کے سامنے جب آخرت کی زندگی نظر آ جاتی ہے تو اس کے سامنے ساری زندگیاں اور ساری نعمتیں ہیچ اور معمولی نظر آ جاتی ہیں۔ آپ لوگ وہ حدیث سنے ہوں گے کہ دنیا میں ایک آدمی ہوگا، بہت نعمتوں میں پلا ہوگا، ہر قسم کے عیش و آرام کو دیکھا ہوگا، اس کو جب ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈال کر باہر نکالا جائے گا تو وہ ساری دنیا کی نعمتیں بھول جائے گا، ساری دنیا کی نعمتیں ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں بھول جائے گا۔ اس کے برخلاف وہ آدمی جو دنیا میں ظلم پہ ظلم برداشت کیا ہوگا، تکلیف پہ تکلیف برداشت کیا ہوگا، مصیبت پہ مصیبت برداشت کیا ہوگا، لیکن جب اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈال کر جنت سے نکالے گا تو وہ آدمی ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں سب کچھ بھول جائے گا اور خوش ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ میں نے زندگی میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ یہ حدیث ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، آخرت کے دن کی ہم جیسے خود کی فکر کریں ویسے ہی اپنے بچوں کی بھی فکر کریں۔ اور اسی طرح جب بچی اس کی شادی ہو جاتی ہے، ایک نئے گھرانے میں وہ جاتی ہے، ایک نئی ذمہ داری اس پر عائد ہو جاتی ہے اور وہاں پر ایک نیا ماحول اس کو ملتا ہے، ایک نئی ذمہ داری اس کے کاندھے پہ عائد ہو جاتی ہے، تو ایسے وقت میں عورت کے اندر صرف برداشت کی صفت ہونی چاہیے، صبر کی صفت ہونی چاہیے۔ وقتی طور پر کچھ مصیبتیں، کچھ تکلیفیں، کچھ پریشانیاں ضرور آتی ہیں، لیکن برداشت کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے اور اپنے شوہر کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔ خیال کس لحاظ سے؟ اپنے شوہر کے اچھائی کا سب سے زیادہ خیال رکھیں کہ شوہر نماز کا پابند ہے یا نہیں، پابند نہیں تو نماز کے لیے بلائے، توحید والا ہے یا نہیں، اگر توحید والا نہیں ہے تو اس کو توحید سمجھائے، ایسا نہیں کہ خود شرک میں مبتلا ہو گئی، وہاں جا کے اس ماحول میں رنگ گئے، ایسا نہیں، بلکہ توحید یہ شرک پر غالب آنا چاہیے، توحید یہ شرک پر غالب آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جب دعوت اسلام کو لے کر کھڑے ہوئے، توحید کی دعوت کو لے کے کھڑے ہو گئے، سارا معاشرہ آپ کے خلاف تھا، لیکن غالب کون ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غالب ہو گئی۔ یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے، ہماری فکر ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته فإن ابت نضح فی وجهها الماء۔ اللہ رب العالمین اس آدمی پر رحم فرمائے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات میں جاگتا ہے اور جاگ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اگر بیوی نہ جاگے تو پانی کے قطرے لے کر اس کے چہرے پہ چھینٹے مار کر اس کو جگاتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیام اللیل ہے، یعنی رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ دیکھیں تہجد کی نماز کے لیے جگانا ہے، فجر کی نماز پہ تو بدرجہ اولا جگانا ہے، وہ تو فرض ہے، اس میں تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں جو عورت
آپ خود جاگتی ہے، وضو کر کے نماز پڑھتی ہے رات میں، اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اگر شوہر نہ جاگے تو اس کے چہرے پہ چھینٹے مار کر اس کو جگانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اسی طرح ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی کمائی کے بارے میں توجہ دے، توجہ اس لحاظ سے نہیں کہ شوہر کتنا کما رہا ہے کتنا لا رہا ہے، بلکہ توجہ اس لحاظ سے کہ میرا شوہر کہیں حرام تو نہیں کما رہا ہے، میرا شوہر کہیں غلط تجارت تو نہیں کر رہا ہے، میرا شوہر کہیں غلط طریقے سے تو مال گھر نہیں لا رہا ہے، میرے پیٹ میں غلط اور حرام کے لقمے تو نہیں جا رہے۔ یہ فکر عورت کو کرنی چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی بہت فقیر آدمی تھا، وہ آدمی اپنی بیوی کے لیے کچھ لانے کے لیے باہر نکلتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس امید سے کہ کچھ مل جائے۔ وہ آدمی جب وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو ایک تھیلی ملتی ہے جس کے اندر 100 اشرفیاں ہوتے ہیں، وہ اشرفیاں اس آدمی کو مل جاتی ہیں، وہ آدمی وہ اشرفیوں کو لے کر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور بڑی خوشی سے کہتا ہے کہ آج کے بعد ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج سے ہم کو بھوکا سونا نہیں پڑے گا کیونکہ میرے پاس 100 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ یہ تم کو کہاں سے ملے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ ہم اس کو نہیں لے سکتے، ہو سکتا ہے اس کا حقیقی مالک اس کو ڈھونڈ رہا ہو، جہاں سے لائے وہیں پر جا کے اس کو واپس رکھ کے آؤ۔ وہ آدمی جاتا ہے رکھنے کے لیے تو وہاں سے اعلان سنتا ہے، یہ اعلان یہ تھا کہ میرے 100 اشرفیاں گم گئی ہیں، اگر کسی کو مل جائے تو میرے پاس لا کے پہنچاؤ۔ یہ اعلان سن کر وہ آدمی اعلان کرنے والے آدمی کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو وہ تھیلی دے دیتا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ 100 اشرفیاں تو ہی رکھ لے، اور اس کے ساتھ مزید 900 اشرفیاں، ٹوٹل 1000 اشرفیاں، یہ سب تیرے ہی ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہی ہو، میرے نہیں، آپ کے آپ رکھ لو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ 100 اشرفیوں کی تھیلی کو ایسا رکھوں، اگر کوئی واپس لائے تو اس کو اور بھی 900 اشرفیاں ایکسٹرا کر کے دے دو، لہٰذا یہ 100 اشرفیاں اور اس کے ساتھ 900 ایکسٹرا اشرفیاں بھی آپ کی ہی ہیں۔ دیکھو، اللہ سے ڈرنے سے، حرام سے بچنے سے زندگی کے اندر برکت ہوتی ہے، زندگی کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، شوہر کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، شوہر اگر دعوت کا کام کر رہا ہے، شوہر اگر اصلاح کا کام کر رہا ہے، شوہر اگر خیر کا کام کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ہمت افزائی کرے، اپنے شوہر کو تسلی دے، اپنے شوہر کو اور بھی اللہ کے راستے میں محنت کرنے اور کام کرنے اور قربانیاں پیش کرنے پر ابھارے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا پورا خالی ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی تکلیف آ جائے یہ کہے کہ کیوں خاموخواہ آپ جا رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے آرام سے رہیے۔ ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ہمت افزائی ہونا چاہیے اور اس کی تشجیع کرنا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹ کر آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ تسلی دے رہی، ایسا نہیں کہ آپ غار حرا میں اتنی رات کو کیوں گئے تھے، ایسا نہیں کہ تم کو گھر میں بیٹھنا تھا، کون جانے بولا، ایسا نہیں کہ آپ بار بار وہاں کیوں جاتے ہو گھر چھوڑ کے، نہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، تسلی دے رہی ہیں کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز برباد نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داری نبھاتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، حق کے راستے میں اگر کسی پر مصیبت آئے آپ اس کا سہارا بنتے ہو اور آپ اس کا ساتھ دیتے ہو، آپ کو اللہ ہرگز ضائع اور رسوا نہیں کرے گا۔ تو یہ تسلی دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جب توحید کی دعوت کو عام کیے تو ان کے والد خود ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ وقت کا بادشاہ نمرود ان کو قتل کرنا چاہتا تھا اور آگ میں بھی ڈال دیا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود سارہ علیہ السلام نے کبھی ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔
اور اسی طرح حاجرہ علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام مکے کی ریگستان میں چھوڑ کے آئے تو حاجرہ علیہ السلام نے ہرگز آپ کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر جہاں کوئی انسان نہ تھا، کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ایسی جگہ پر اکیلی رہنے کے لیے تیار ہو گئی اللہ کے حکم کی بنا پر۔ ہر قدم پہ شوہر کا ساتھ دینا چاہیے بھلائی کے کاموں میں، لیکن برائی کے کاموں میں نہیں۔ شوہر برائی کر رہا ہے ٹوکنا چاہیے، شوہر غلطی کر رہا ہے اس کو منع کرنا چاہیے۔ دعوت کا جو کام ہے یہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، اپنے شوہر سے شروع کرنا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ کب تک اچھا تو وقت ہو گیا ہے، آخر میں 1-2 منٹ آپ کو مختصر بول کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح جب عورت ماں بن جاتی ہے، عورت ماں بن جاتی ہے تو اس کا مقام اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بچوں کی ذمہ داری، بچوں کی تربیت اس کا بہت بڑا فریضہ بن جاتا ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کرے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف ان کو توجہ دلائے۔ دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ جو یتیم تھی، ان کی ماں نے ان کی ایسی تربیت کی، 7 سال میں وہ حفظ قرآن مکمل کر لی، 10 سال کی عمر میں موطا یاد کر لی۔ موطا امام مالک جو حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے، وہ کتاب 10 سال کی عمر میں یاد کر لیا، 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے۔ کیسی تربیت کیے ہوں گے ان کی ماں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شام میں یتیم تھا، ملک شام میں تھا، یتیم تھا، میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، میری ماں مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتی تھی، راستے میں کہیں ہڈیاں نظر آ جاتی تو میں ان ہڈیوں کو لے کر اس پہ لکھ لیتا اور اس کو ایک تھیلی میں ڈال کے جمع کر لیتا۔ اس طرح سے میں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے امام شافعی رحمہ اللہ ایک بڑے امام بنے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہ بھی یتیم تھی، بچپن میں ان کی نگاہیں چلی گئی، ان کی بینائی چلی گئی، لیکن ان کی ماں اتنی نیک تھی، روزانہ تہجد میں گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو ایسی بینائی عطا کیا کہ 18 سال کی عمر میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کر التاریخ الکبیر کئی مجلد 9 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھ دی ہے۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے والدہ کو خط لکھتے ہیں، کیا خط لکھتے ہیں کہ اے میری والدہ، آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچی ہو، آپ کو میری سخت ضرورت ہے، لیکن اس عمر میں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، اس سے مجھے بڑی تکلیف ہے۔ تو ماں جواب میں لکھتی ہے، اے میرے بیٹے، میں اسی لیے تیری تربیت کی تھی، اسی لیے میں تجھے اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا تاکہ تو اسلام اور مسلمانوں کے لیے قربان ہو جا۔ اے میرے بیٹے، تو میرے قریب ہونا یہ میرے لیے زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ تو اسلام اور مسلمانوں کے قریب ہو یہ میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ کل قیامت کے دن میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تو نے میری خدمت کیوں نہیں کیا، بلکہ اگر تو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں کوتاہی کیا تو ضرور بضرور میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس تجھ سے سوال کروں گی۔ تو ایسی تربیت اگر ماں کرے تو ایسے بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے امام نکلتے ہیں اور اچھے اچھے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سنبھالے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت خود کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔